نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک اللہ پاک کی طرف سے اہل ایمان کے پاس مہمان بن کر آتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ پاک کی طرف سے اہل ایمان کے پاس مہمان بن کر آتا ہے۔ شریعت مطہرہ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مہمان کے بنیادی 3 حق ہوتے ہیں، اس کے 3 حقوق ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اس کا استقبال کیا جائے۔ نمبر 2، اس کا اکرام کیا جائے۔ نمبر 2، اس کو اچھے طریقے سے الوداع کیا جائے۔ اس کے آنے پر اس کا استقبال، اس کے رہنے تک اس کا اکرام اور اس کی رخصتی پر اچھے طریقے سے الوداع۔ تو یہ بنیادی طور پر مہمان کے حق ہوتے ہیں۔ اگر آنے والا مہمان جسمانی ہو تو اس کی حیثیت اور شان کے مطابق اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ آنے والا بہت بڑا ہو، بہت بڑی اہمیت کا حامل ہو تو پھر اس کی تیاریاں بہت پہلے شروع ہو جاتی ہیں۔ اب رمضان المبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں کس قدر اہمیت کا حامل تھا۔ جب رجب کا چاند نظر آتا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا کے اندر رمضان المبارک کو خصوصیت کے ساتھ شامل فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، پھر اس کی برکت سے ہمیں رمضان نصیب فرما۔ 2 مہینے پہلے رمضان کی تیاری ہو رہی ہے، رمضان کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ اگر آنے والا مہمان جسمانی نہ ہو بلکہ روحانی ہو تو پھر اس کا استقبال بھی اسی حساب سے کیا جائے گا۔ یعنی جو ہماری دل کی بیماریاں ہیں، جسے حسد ہے، بغض ہے، تکبر ہے، کینہ ہے، تو ہم ان تمام بری خصلتوں سے اپنے آپ کو پاک کریں، ان گناہوں سے توبہ کریں، ان کو اپنی زندگیوں سے دور کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی وہ رحمتیں، وہ برکات بھی نصیب فرمائے گا۔ پھر جب تک مہمان رہے اس کی راحت کا خیال کیا جاتا ہے، اس کا اکرام کیا جاتا ہے۔ اب اس کا اکرام کیا ہے؟ اس میں روزہ رکھا جائے۔ اس کا اکرام کیا ہے؟ اس میں تراویح پڑھی جائے۔ اس کا اکرام کیا ہے کہ اس کے اندر نیک اعمال کا اہتمام کیا جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ تہجد کے اندر کبھی 10 پارے پڑھتے، کبھی 15 پارے پڑھتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے اندر 61 قرآن کریم کے ختم فرماتے، 60 اور 1 61 قرآن پاک کے ختم فرماتے۔ تو ہم بھی اس رمضان کا اکرام کریں۔ اکرام یہی ہے کہ ہم قرآن شریف کی تلاوت کریں، نیک اعمال کی پابندی کریں۔ پھر جب رخصتی کا وقت آتا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے الوداع کریں۔ اگر ہم مہمان کا ان 3 باتوں کا خیال کریں، اس کے آنے پر اس کا استقبال، اس کے رہنے تک اس کا اکرام، اس کے جانے پر اس کو اچھے طریقے سے الوداع، جو مہمان کے ان 3 حقوق کا خیال کرے گا
ان تین باتوں کا اہتمام کرے گا تو یہ مہمان جہاں پر بھی جائے گا تو اپنے میزبان کا اچھے الفاظ میں ذکر کرے گا، اچھے الفاظ میں اس کی تعریف کرے گا۔ تو میں اور آپ رمضان کا استقبال بھی کریں، رمضان المبارک کا اکرام بھی کریں، اور اس کو اچھے طریقے سے جب اس کی رخصتی کا وقت ہے اچھے طریقے سے اس کو الوداع کریں۔